بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور میں جو عیب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اس کی وضاحت، یا وہ عیب جو شرعاً معاف ہے اور قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس کی تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ دانت ہے قربانی کے۔ قربانی جانور کے اکثر دانت وہ گر چکے ہوں، یا یہ کہ کچھ دانت ہو لیکن وہ اتنا ہو کہ اسے وہ چارہ وغیرہ نہیں کر سکتا، تو قربانی ناجائز ہوگی۔ ہاں، اگر قربانی کے جانور کا دانت گر چکے ہیں لیکن کم گر چکے ہیں جن سے وہ چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو، تو قربانی پھر جائز ہوگی۔ اور اگر بالکل دانت نہ ہو یا یہ کہ اکثر گر چکے ہو تو پھر ناجائز، اور اگر کم گر چکے ہو جن کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو تو پھر جائز ہوگی۔ قربانی کے دم، جانور کا دم کا جو ترتیب ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور ایسا ہے کہ جن کا بالکل پیدائشی طور پر دم نہ ہو، یا یہ کہ دم ہو لیکن وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تو اس پر قربانی ناجائز ہوگی۔ اور اگر قربانی کے جانور کا جو دم ہے وہ یا چھوٹی دم ہو اس کا، یا یہ کہ اگر اس کا دم کٹا ہوا ہے لیکن 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، تو اس پر قربانی جائز ہوگی۔ البتہ جو مینڈا ہے، دمبا وغیرہ، اور اس کی جو دم ہوتی ہے چکی کی نیچے چھوٹی سی، تو اس کا اعتبار نہیں، وہ ہو یا نہ ہو، اس پر قربانی جائز ہوگی۔ فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری۔ ایسا جانور جو بالکل دبلا پتلا اور کمزور ہو چکا ہو، جو کہ ایسا بیمار ہو جو کہ وہ قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو اس پر بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، البتہ ایسا جانور جو کہ وہ کمزور ہو لیکن ٹھیک ہے، چلنے پھرنے میں صحیح ہو اور قربان گاہ تک جا سکتا ہو، اور اس کو اس کی کمزوری بہت زیادہ نہ ہو، تو اس پر قربانی جائز ہے۔ بولا جانور، ایسا بولا جانور کہ اپنے بولے پن کی وجہ سے وہ کھانا پینا نہ کھا سکتا ہو، نہ پی سکتا ہو، تو اس پر قربانی جائز نہیں۔ ہاں، البتہ بولا ہے لیکن وہ کھا پی سکتا ہے، تو اس پر قربانی جائز ہے۔ فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری۔ زبان، یعنی ایک جانور ایسا ہو کہ اس کے زبان وہ کٹا ہوا ہو، اور ایسا کٹا ہو کہ وہ چارہ وغیرہ نہ کھا سکتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر جانور ایسا ہو کہ اس کا زبان وہ کٹا ہوا ہے لیکن کم کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی وہ جائز ہوگی اگر وہ چارہ بھی کھا سکتا ہو۔ ہاں، البتہ یہ کہ ایک جانور ایسا ہے کہ زبان کٹا ہوا ہے اور وہ گویائی سے محروم ہے، بول نہیں سکتا، اب جانور کی اپنی جو آواز ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا، تو کوئی بات نہیں، اس پر بھی فرق نہیں پڑتا، قربانی جائز ہوگی۔ رسولی والا جانور، ایسا جانور جس کے اندر کوئی رسولی آ چکی ہو، ٹھیک ہے، وہ موٹا سا، اس کے اندر گوشت جم جاتا ہے، اس کو رسولی کہتے ہیں، تو اگر وہ رسولی چاہے وہ جانور کے گردن میں ہو، سر میں ہو، بدن میں ہو، تو اس پر قربانی جائز ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ فتاوی ہندیہ۔ زخم، کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے اندر ایسا زخم آ چکا ہو، جس کے اندر کیڑے پڑ چکے ہو، جس کی وجہ سے وہ جانور اتنا دبلا اور پتلا ہو گیا ہو کہ ہڈیوں کے اندر سرے سے گودا ہی نہ رہے، اس پر قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی معمولی زخم ہے تو کوئی بات نہیں، اس پر قربانی جائز ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ۔ سینگ، جانور ایسا ہے کہ اس کے جو سینگ ہے وہ بالکل جڑ سے اکڑ چکے ہو، اور یہاں تک کہ جس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، تو اس کا قربانی ناجائز ہے۔ یا ایسا ہے کہ ایک جانور ایسا ہو کہ اس کا پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یا اس کے خول اتر چکے ہوں، تو اس پر قربانی وہ جائز ہے اور کوئی اس مسئلہ اس میں نہیں ہے۔